أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الزمر کی آیات ہیں مسئلہ شفاعت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ شفاعت جو ہے وہ تو برحق ہے، قیامت میں شفاعت کبریٰ اور کئی شفاعت خاصہ جو ہیں وہ ہمارے آقا محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ شفاعت حق سب سے پہلی جو ہے وہ ہے شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ جو ہے وہ تو سارے اولین و آخرین کو فائدہ پہنچے گا کہ جب محشر کا دن ہوگا اور ہر آدمی پریشان ہوگا الا جن کو اللہ نے پریشانی سے محفوظ رکھا ہے، اللہ کے خاص بندے جو ہیں۔ تو اب ساری مخلوق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ ویسے بھی اصول ہے، دنیا میں بھی نظام ہے کہ جب آدمی چاہے فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، جب اولاد کو تکلیف ہو تو باپ کے پاس آتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام چونکہ ابو البشر ہے، تمام اللہ کی مخلوق انس کے باپ ہے، کہ سارا سلسلہ حضرت آدم سے چلا۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح جو ہے وہ بھی آدم ثانی ہے، کیونکہ جب طوفان آیا سب ہلاک ہو گئے، کوئی بھی نہ بچا، صرف وہ لوگ بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار تھے، اور وہ سارے کے سارے مجموعی طور کے ملا کے بھی 80 آدمی نہیں بنتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو پھر اللہ نے 3 بیٹے دیے اور بھی کئی بیٹے، جن میں ہے سام ہے، حام ہے، یافس ہے۔ پھر ان 3 میں سے آگے اللہ نے کائنات کو پھیلایا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ سامی ہیں، بعض حامی ہیں، بعض یافس کی اولاد ہیں، لیکن ہیں سارے نوح علیہ السلام کی اولاد، اور نوح علیہ السلام ولد آدم سے ہیں، ورنہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 10 صدیاں ہیں، 10 قرن ہیں، ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سارے اولین و آخرین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ انت ابو البشر، آپ انسانوں کے باپ ہیں، اور آپ وہ انسان ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق کو کن سے پیدا فرمایا ہے، تمہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خلقتہ بیدی، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا، اور پھر تم
اول خلیفۃ من الانس، پہلے انسان ہو جس کو اللہ نے خلیفہ بنا کے زمین میں بھیجا ہے۔ تو اس لیے آپ ہماری سفارش کریں، لیکن یاد رکھیں یہ شفاعت سفارش اس لیے نہیں ہوگی کہ ہمارے گناہ معاف کر دیں، ہمیں جہنم سے نکال دیں، ہمیں جنت میں نہیں۔ یہ شفاعت صرف اس لیے ہوگی کہ اللہ سے عرض کریں کہ ہمارے مقدمات کی سماعت شروع ہو جائے۔ باقی فیصلہ تو جو اللہ فرمائیں گے فرمائیں گے۔ جسے آپ کہتے ہیں جی کوشش کریں گے کہ پیشی تو لگ جائے نا، سماعت تو ہونا، اب 4 سال 10 سال بندہ کچی میں پڑا ہے، پیشی نہیں لگتی، تو ان کے لیے وہ جو ایک دن ہوگا وہ تو 1000 سال کے برابر ہوگا نا، کالف سنۃ مما یعملون۔ تو حضرت آدم علیہ السلام انکار فرما دیں گے، وہ کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، نفسی نفسی نفسی۔ آج تو مجھے اپنا خوف ہے، یہ خوف جو ہے یاد رکھیں عظمت الہی کا خوف ہے۔ جتنا دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے اتنا بندے کو خوف ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں نا اللہ والے جو ہیں وہ تو ایک کھجور کے دانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ایک دن میرے محبوب دو عالم، آپ کو فاقہ ہے، تکلیف ہے، ایک کھجور پڑی تھی راستے میں، آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا لاکلتھا میں اٹھا کے کھا لیتا، لیکن میں ڈرتا ہوں پتہ نہیں صدقہ ہو، اور صدقہ اللہ نے مجھ پہ حرام کیا ہے۔ یعنی اللہ کا نبی ایک کھجور سے ڈر رہا ہے، ہم تو باغ کھا گئے نا، ہم نے تو صرف کھجوریں نہیں بلکہ کھجوروں کے درخت بھی ہضم کر لیے۔ اتنی چھوٹی سی بات سے بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ مدینہ منورہ جا رہے تھے، اس زمانے میں اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، اونٹ مل گیا، کسی کو خچر مل گیا، کسی کو گدھا مل گیا۔ ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے کہا کہ حضرت آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، یہ میرا خط ہے، مہربانی کر کے وہاں پہنچانا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ کوئی ڈاک کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو بہت بعد میں بھی، یعنی ایک برید کی گاڑی جاتی تھی، 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد پہنچی تھی۔ تو اصولاً اب آپ یعنی دیکھیں کہ حالات یہ ہیں کہ خط ہے، خط لفافہ ہے، اس میں خط ہے، اور میں لے جاؤں گا لیکن ٹھہر جاؤ۔ وہ اونٹ والا بدو جو ہے وہ کہیں کام گیا، ابھی آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت خط آپ نے لے جانا ہے، اونٹ والے کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے، جب میں نے اونٹ والے سے مزدوری طے کی تھی تو اپنے علاوہ جو سامان دکھایا تھا اس میں تمہارا یہ خط تو شامل نہیں تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر میں لے جاؤں، جو وزن بڑھ جائے تو قیامت میں کون جواب دے گا؟ یہ ہے اتقاء۔ ہم تو کہتے ہیں جناب ایئرپورٹ، جی آپ فکر نہ کریں، ایئرپورٹ پہ میرے دوست ہیں، یار کتنا سامان ہے، لے چلو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ او بابا تم 100 کلو لے جاؤ، آگے میرا دوست ہے، اس کو میں کہہ دوں گا، وہ پاس کرا دے گا، 10 ڈبے زمزم کے لے جاؤ۔ یہ چوری ہے، یہ حرام ہے، یہ ڈاکہ ہے۔ جو آدمی آپ کا سامان پاس کر رہا ہے کہ اس کے باپ کی کمپنی ہے ہوائی جہازوں کی، وہ تو ملازم ہے، خیانت کر رہا ہے، تم اس سے خیانت کروا رہے ہو۔ ورنہ جو علاوہ ہے آپ لے جائیں، جو زیادہ ہے پیسے ادا کریں۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہمارے مسلمان ملک جو ہے وہ تباہی میں،
اور بالکل یعنی معیشت میں تباہ ہو کے رہ گئے. وجہ کہ ہر آدمی نعوذ باللہ غدار ہے. ہر آدمی خائن ہے. ہر آدمی کو صرف ایک دھن ہے کہ کوئی راستہ نکلے. میں رات کو سو رہا ہوں, صبح اٹھوں تو کروڑ پتی ہو جاؤں. وہ یہ سوچتے نہیں کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے, تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. یہ جو ساری مہنگائی ہے یہ سارا کیا ہے؟ یہ کاروباری لوگوں کا کھیل ہے. تیل سستا ہو گیا, انہوں نے اسٹاک کر کے چھپا دیا. نہیں ہے. مہنگا ہو گیا, ظاہر کر دیا. اب اگر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ گیلن اسٹاک میں پڑا ہے, 10 روپے ریٹ بڑھ گیا, 10 لاکھ اس نے تو کما لیا نا. اب ہم مرتے ہیں, مر جائیں. گنا لینا ہے 80 روپے ریٹ ہے, اور چینی بیچنی ہے 35 روپے کلو. کوئی حساب ہے دنیا میں؟ یہ تو سارا یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, بلیک میلر, چور, بڑے بڑے بلائیں بیٹھے ہیں کہ ساری دنیا کا مال کھا کے ہضم ہو رہا ہے, پتہ ہی نہیں کہ کہاں گیا. بڑی آسان سی بات ہوتی ہے, نہیں بڑی معمولی سی بات ہے. 70 روپے کا $1 ہے. وہ کیا کرتے ہیں, $1 لاکھ خرید کر کے رکھ دیا. 80 روپے ہو گیا, پھر بینک کو دے دیا. 10 روپے فی ڈالر مل گیا. 1 لاکھ رکھا, 10 لاکھ مل گیا. یہ سارا کچھ ملی بھگت ہوتی ہے, جان کے کرتے ہیں. اور ہر آدمی اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, ایک آدمی جھاڑو دے رہا ہے, وہ بھی اس فکر میں ہے کہ میں یہاں سے کیسے جمپ کروں اوپر جانے کے لیے. بھائی جھاڑو میں تو کچھ نہیں ملے گا. ہونے کا کمال کر دیا, یہ جو حاجی سامان باہر رکھتے ہیں لے جاؤ. کسی کا جوتا, کسی کا بٹوا, کسی کا تھیلا, کسی کا کچھ 50 والا 10 روپے میں بیچ دیا, 10 والا 2 ریال, شام تک 200 ریال کھڑا کر کے اس کی دہاڑی کریے. یہ سارا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ قریب جائیں گے نا, دیکھیں گے تو یہ سارا ایک گورکھ دھندا ہے. اور جب ان پہ خود زد پڑتی ہے پھر چیختے ہیں, ہم مر گئے, ہم مر گئے, ہم مر گئے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ ہے تقوی. حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے, اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی, توبہ قبول ہو گئی, لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ نفسی نفسی نفسی. پتہ نہیں اللہ آج پھر پوچھ لیں. بادشاہ ہے, بادشاہ ہے جو چاہے. کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ, تم کیوں گئے؟ پوچھ لیں, کیا کر سکتا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس وہ ساری اللہ کی مخلوق آ رہی ہے, اس میں سب ہیں. سب نے جواب دے دیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاتوا محمدن, اے لوگوں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ. اب ساری مخلوق حضور کے پاس آئے گی. آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا. اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے اور کسی کی قبول نہیں ہوگی. تو یہ شفاعت کبریٰ ہے. کیا معنی؟ پیشی لگ گئی. پھر شفاعت ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کے عمل برابر ہو گئے. پھر
شفاعت ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ اللہ میری امت کے اتنے بندے آپ نے وعدہ فرمایا تھا بغیر حساب کے بخش دیں۔ پھر شفاعت ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ مومن ہے لیکن گناہگار ہے، جرائم ہیں، قتل ہیں، ڈاکے ہیں، زنا ہیں، چوری ہے، کبائر کا مرتکب ہے، اس کے لیے بھی شفاعت ہوگی۔ تو شفاعت تو برحق ہے، مسئلہ سمجھیے۔ اللہ کے انبیاء شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے قرآن کی سورتیں بھی شفاعت فرمائیں گی، حافظ قرآن بھی شفاعت فرمائیں گے، علماء اولیاء بھی شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت تو برحق ہے، لیکن جو آیات ہم نے پڑھی ہیں یہ کافروں کا ایک اعتقاد تھا کہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جن کو ہم نے خدا بنایا ہے، معبود بنایا ہے، الہ بنایا ہے، جن کے آگے ہم جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، منت دیتے ہیں، نظر دیتے ہیں، جن کے نام کے ہم وظیفے پڑھتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کو شفاعت کر کے ہمیں چھڑا دیں گے۔ اچھا کافروں کا بھی کیوں؟ کوئی عقیدہ تو ہے نا جی، ہر کسی کا خیال ہے نا۔ دیکھو نا، ایک ہے صراط مستقیم، ایک ہے کہ ہم جنگل میں کھڑے ہیں، آپ کہتے نہیں ادھر جانا چاہیے، وہ کہتے نہیں ادھر جانا چاہیے، وہ کہتے نہیں ادھر جانا چاہیے، وہ کہتے نہیں ہمیں شمال جانا چاہیے، وہ کہتے نہیں یار شمال کہاں، ہمیں جنوب جانا چاہیے، سوچ رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ اور جن کو پتا ہے کہ بھائی یہ صراط مستقیم ہے، آپ یہاں سے نکلے سیدھا ماشاءاللہ پہلے وادی فاطمہ جموم تنیم ہوتے ہوئے سیدھا مدینے شریف چل جائے، صراط مستقیم میں بھٹکنے کا مسئلہ ہی نہیں۔ اسی لیے مشرکین جو تھے وہ بھٹکی ہوئی قوم ہے۔ کبھی تو کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، اٹھیں گے ہی نہیں، جب اٹھیں گے نہیں تو شفاعت کیا کریں گے؟ جب مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں، ختم، کسے ختم ہو گیا؟ اس لیے وہ کھل کے کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہ زندگانی ہے دنیا کی، نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہم مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب مر جائیں گے تو پھر دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ نموت ونحیا کیا معنی؟ بعض علماء فرماتی ہیں یعنی بعض ہم میں مر جاتی ہیں، بعض پیدا ہو جاتی ہیں، تو بس یہ ایک روٹین ہے، چلی ہوئی ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، لیکن وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ کھڑے نہیں ہوں گے، نہ قیامت ہے، نہ حشر ہے، نہ دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے سورۃ یاسین کی آخری آیات میں بڑی وضاحت سے فرمایا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ ایک کافر حضور کی خدمت میں آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہڈی لے آیا، وہ سیدھا کسی قبرستان سے کسی مردے کی ہڈی لے کے آیا حضور کے سامنے، اور حضور کے سامنے اس ہڈی کو یوں پیسا ہو، وہ تو مٹی ہو گئی، گلی ہوئی ہے، پھونک ماری اڑ گئی۔ کہنے لگا حضور یہ قبرستان کی ہڈی ہے جو گل کے خاک بن چکی، میرے پھونک سے اڑ گئی، کیا آپ یہ عقیدہ فرماتے ہیں کہ یہ دوبارہ اٹھے گا؟ حضور نے فرمایا نعم، اللہ اٹھائے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو اس انسان کا حال جس کو میں نے گندے پانی سے پیدا کیا ہے، جب میں نے پیدا کیا انسان بنایا، عقل دی، طاقت دی، صحت دی، قوت دی، اب میرے خلاف جھگڑے کرتا ہے۔ ضرب لنا مثلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ ہمارے مسائل، ہمارے حکم کے خلاف مثالیں دیتا ہے،
اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ جو اللہ تجھے تیری اماں کے رحم میں ایک قطرے پانی سے پیدا کرنے کے لیے قابل ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ اس مٹی سے پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، کہتا ہے کون ہے جو اس ہڈیاں کو سیدھا ہو گئی، کون ان کو زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں وہی ذات دوبارہ زندہ کرے گی جس نے پہلے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے آگے کیا مشکل؟ تو اس لیے یاد کرو، بعض کافر کہتے تھے کہ قیامت ہے ہی نہیں، بات ہی ختم، جب قیامت ہے ہی نہیں بس دنیا کی زندگانی۔ اور بعض کافروں کا یہ اعتقاد تھا کہ نہیں قیامت تو ہے لیکن ہمیں عذاب نہیں ہوگا، کیوں؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے بیٹے کو محبوب سمجھنے والے ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ اب ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا عزیر اللہ کا بیٹے، ہم اس کی پارٹی ہیں، اللہ کے بیٹے کی پارٹی، اللہ کے ہم بھی بیٹے ہو گئے، محبوب ہو گئے، ہمیں کیوں عذاب ہوگا؟ ان کا یہ عقیدہ، یہ بھی ایک جماعت ہے۔ اور بعض یہ کہتے تھے، وہ کہتے نہیں پہلی بات یہ ہے کہ قیامت ہوگی نہیں، اور اگر ہوگی ہؤلاء شفعاؤنا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہتے تھے کہ پھر یہ ہمارے آلہہ جو ہیں، یہ ہمارے خدا جو ہیں، یہ ہمارے معبودان جو ہیں، قیامت میں یہ ہماری سفارش کر کے چھڑا دیں گے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کی جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ اصل خدا ہے، نا، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی نہیں عبادت کرتے مگر اس لیے کہ یہ اللہ کے قریب ہمیں کر دیں گے، سفارش کر دیں گے۔ یہ ان کے عقیدے تھے، اور یاد رکھیں اور یہی عقیدہ ہے ہمارے آج کے جاہل کا بھی، وہ بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے۔ اب نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، حج کریں نہ کریں، زکوٰۃ دیں نہ دیں، حلال کھائیں حرام کھائیں، بس ہمارا مرشد جو ہے بالکل وہ قیامت میں ہمیں چھڑا لے گا، ایک دن کے لیے بھی جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ آج بھی جاہل کا یہی عقیدہ، اسی لیے وہ منتیں مانتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، وہاں جا کے قربانیاں کرتے ہیں، ذبیحے دیتے ہیں، وہاں 9 راتیں بیٹھتے ہیں، قبروں پہ جا کے دھمال کھیلتے ہیں، قبروں پہ جا کے جناب وہ ایسی نعوذ باللہ کلمات کہتے ہیں جو آدمی اللہ کے لیے بھی نہیں کہتا۔ ان کو بھی یہی دماغ میں خلل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہے، جب ہماری یہ سفارش کریں گے اور یہ اللہ کے پیارے، ان کی تو اللہ تبارک و تعالی بات ٹال ہی نہیں سکتا نا، یہ تو اللہ کے اتنے پیارے ہیں نا، جو کہہ دیں بس اللہ مان لیتا ہے۔ اور اس پہ دلائل کیا دیتے ہیں؟ کسی اللہ والے کی کرامت کا ذکر کر دیا کہ فلاں اللہ والے نے یہ کہا تو ہو گیا، فلاں اللہ والے نے ہاتھ اٹھائے بارش آ گئی، فلاں اللہ والے نے دعا کی اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، فلاں اللہ والے نے دعا کی مجھے اللہ نے حج نصیب کر دیا۔ وہ یہ دلائل یہ دیتے ہیں جو کرامات ہیں۔ یاد رکھو کرامات اولیاء برحق ہے، لیکن اللہ چاہے تو کرامت ظاہر ہو، نہ چاہے تو نہ ہو۔
حضرت عمر کی کرامت ہے کہ مدینے میں کھڑے ہو کے نہاوند 1 مہینہ دور دیکھ رہے ہیں اور قاتل پچھلی صف میں کھڑا ہے، نہیں دیکھتے۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو امر خارق عادت کسی ولی کے ہاتھ میں ظاہر کر دے، نہ چاہے نہ کرے۔ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے ظاہر ہو جائے۔ دعا مانگتے رہے، کبھی اللہ نے قبول کر لی، کبھی نہ قبول۔ تو اس لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ یعقوب علیہ السلام دیکھو دعائیں کر رہے ہیں، 40 سال کے بعد بیٹا ملتا ہے۔ 40 سال۔ ہم تو حج پہ آتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں، یار دیکھو اتنا دن ہو گیا، عرفات میں دعا مانگی ابھی تک نہیں ہوا، یعنی نعوذ باللہ تمہارے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے فرشتے کے، تم ہی دعا مانگو اور وہ فوراً ڈیوٹی پہ لگ جائیں۔ اس کی مرضی ہے، نتیجہ آج ملے، نتیجہ موت کے بعد ملے، نتیجہ قیامت میں ملے۔ بندے کا کام ہے کہ مانگتا رہے، نوکر کا کام ہے تعویل کرتا رہے، سائل کا کام ہے دروازہ کھٹکھٹاتا رہے۔ اب آگے مرضی ہے، جب چاہیں کھول دیں، جب چاہیں نہ کھولیں۔ تو ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ ہماری سفارشی، ہمارے شفاعت کریں۔ تو یاد رکھو، اب شفاعت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں شفاعت برحق ہے، لیکن شفاعت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک جو شفاعت کرنے والا ہے اس کو بھی اللہ کی طرف سے شفاعت کرنے کی اجازت ہو۔ یاد رکھو، اچھی طرح سمجھ رہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اسی میں لوگ پڑھ کے نعوذ باللہ شرک میں چلے گا۔ یعنی اتنے بڑے جاہل آدمی نے، ہمارے اپنے علاقے میں ایک پیر تھا، بڑا مشہور ہوا، بڑا جناب دنیا بھاگ رہی ہے، میلے لگے ہوئے ہیں، عورتیں مرد دنیا ٹرالیوں پہ، ٹریکٹروں پہ، اونٹوں پہ، کجاووں میں پیدل آ رہے ہیں، دنیا ہے بڑی۔ میرے اپنے علاقے میں ایک افسر تھا، اس کے خلاف مقدمہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، وہ غائب ہو گیا، چھپ گیا۔ وہ اسی پیر کا مرید تھا۔ اچھا، ہمارے علاقے کا آدمی تھا، میں نے بھی کہا کہ پتہ کرو کہاں چلا گیا، اس کو کوئی ضرورت ہو ہم اس بیچارے کی کو مدد کریں۔ بہرحال پتہ کیا، کوئی پتہ نہ لگا، کئی دن کے بعد وہ آ گیا۔ میں نے اس کو بلایا، انہوں نے کہا بھی ہم پریشان تھے، تم کہاں چلے گئے اللہ کے بندے؟ اس نے کہا جی میرے خلاف پرچہ ہو گیا، مقدمہ ہو گیا فوجداری، اور میں سرکاری ملازم ہوں، اور سرکاری ملازم میں جب پرچہ ہو جائے تو پھر تو ایک مصیبت ہوتی ہے نا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے جو تم کہتے ہم بھی جو کچھ کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا جی بس کہنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا مرشد حضرت بہت کامل ہے۔ بس میں مرشد کی خدمت میں جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا تم نے زیادتی تو بڑی کی ہے، تم نے حرام تو کھایا ہے، رشوت تو کھائی ہے، مقدمہ جھوٹا تو ہے نہیں۔ میں نے کہا جی کھایا تو ہے۔ اب مرشد کے آگے تو حضرت ہم جھوٹ نہیں بول سکتے تھے نا، بس یہ 20-25 لاکھ ہی میں نے کھایا تھا، کوئی زیادہ تو نہیں۔ یہ پرانے تو اس وقت 20 لاکھ 20 کروڑ ہوگا۔ پھر میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ اس نے کہا پیر صاحب نے کہا کہ بھی آدھے پیسے تو لے آؤ نا ہمارے لنگر کے لیے، دیکھو لنگر حلال سے چل رہا ہے۔ میں نے کہا حضرت سارے؟ انہوں نے کہا نہیں سارے نہیں، بہرحال تم نے محنت کی، جو آدھے تو دے دو لنگر کو، باقی رہ گیا مقدمہ اس کا فکر کیوں کرتے ہو؟ تو رات ہم پڑھیں گے، بس کل مقدمہ تمہارا اڑ جائے گا، ختم، بات ہی ختم ہو۔ بیٹھے رہو تم یہاں کھول کے بیٹھے رہو، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتی، تم ہمارے مرید ہو، تمہیں کیا ہو سکتا ہے؟
اس نے آدھے پیسے دے دیے اور 10-15 دن کے بعد میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بس جناب پتہ نہیں کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے جناب، اوپر سے ایک بہت بڑے آدمی کا سب بن گیا، وہ میرا مقدمہ خارج ہو گیا، میں اپنی ڈیوٹی پہ آ گیا ہوں۔ میں نے کہا یار تمہارا پیر تو واقعی بڑا پہنچا ہوا ہے۔ میں نے اس کے متعلقہ بڑے افسر سے پتہ کیا کہ یار یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت فلاں افسر نے 5 رکھا آدھا اس کو دیا ہے، یہ کوئی پھونکو شونکو سے نہیں اڑ گیا ہے، یہ مال تقسیم ہوا ہے۔ اچھا مجھے بھی، ہم نوجوان تھے، بچے تھے، شوق ہوتا تھا، میں نے کہا ہم بھی جاتے ہیں پیر کو دیکھتے ہیں۔ بس یہ بیماری تو ہوتی ہے نا بچپن میں، جذبہ تو ہوتا ہے نا کہ جوش ہوتا ہے۔ تو وہ رحیم یار خان سے کوئی چند میل پہلے سڑک کے کنارے آخری آرام گاہ کا ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا اور اس کے جناب وہاں خانقاہ بنی ہوئی تھی۔ بہرحال جناب میں بھی پہنچ گیا، احتیاط ہم نے کر لی، اپنے 2-4 بلوچ شروع ساتھ رکھ لیے کہ تیار رہے نا، خدا نہ خواستہ گڑبڑ ہو جائے۔ وہاں جب میں گیا تو دیکھا کہ عجیب پیر ہے بھائی، ساری دنیا کے ملنگ بھنگ پیے ہوئے نشے میں دھت یا علی کے نعرے لگا رہے ہیں، کوئی بھنگ بنا رہا ہے، کوئی رگڑ رہا ہے، سینکڑوں پڑے ہوئے۔ میں نے کہا یہ کوئی نرالا پیر ہے، ایسا پیر تو ہم نے نہیں دیکھا کبھی۔ عورتیں ہیں سب وہ لائنیں لگی ہوئی، ان کا کوئی ایک گلے میں کنٹھے کلابے، ہاتھ میں لوہے کے پتہ نہیں کیا کیا بلائیں، وہ آ گیا اس کا بڑا خلیفہ۔ میں نے کہا یار پیر صاحب کی زیارت کرنی ہے۔ اس نے کہا جی اس وقت ملتے تو نہیں ہیں کسی کو، لیکن میں صحیح آپ کو جانتا ہوں، آپ کا نام جا کے کہتا ہوں۔ میں نے کہا یار میں اتنی دور سے آئی ہوں، 80 میل میرا دور گھر ہے۔ اب 80 میل اس زمانے میں سفر کرنا، ٹوٹی بھٹی بسیں ہوتی تھیں جو ایک دفعہ بیٹھ جاؤ تو اترنے کے بعد اپنی ماں بھی نہ پہچانے کہ میرا بیٹا ہے۔ میں یار اتنا عذاب بھگت کے آئے ہیں، مہربانی کرو۔ اس نے کہا جی میں کہتا ہوں جا کے، اب ان کی مرضی ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ۔ اس نے کہا نہیں بلائیں فوراً۔ میں چلا گیا، کھڑا ہو گیا، اتنے بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی منڈی ہوئی، بال اتنے بڑے یہاں تک، اور جناب نشے میں دھت، سرخ آنکھیں، عجیب سا، معلوم ہو وحشی درندہ ہے، کسی کا خون پی کے جیسے بیٹھا ہوا۔ بڑی مشکل سے دیکھا اور کہتا ہے وکیل صاحب آپ بڑی غلط جگہ پہ آ گئے۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا میں کوئی پیر شیر تھوڑا ہوں حضرت، میں تو بالکل ایک ملنگ ہوں، علی کا فاسق فاجر شرابی زانی آدمی ہوں، سب جھوٹ کا دھندا ہے، کوئی پیری شیری نہیں میرے پاس۔ اور میں نے کہا دنیا تو بڑا، نے کہا دنیا کا مکی صاحب کیا ہے، جاہلوں کے جاہل معتقد ہوتے ہیں، میرے پاس کوئی عالم بیٹھے ہوئے ہیں اعتقاد والے۔ نے کہا حضرت آپ غلط جگہ پہ آ گئے ہیں، میرا خدا جانتا ہے نہ میں پیر ہوں نہ میں بزرگ ہوں، میں تو بے نماز ہوں، شرابی زانی فاسق فاجر بندہ ہوں۔ آپ نے غلطی کی۔ میں نے کہا غلطی تو ہو گئی لیکن آپ مہربانی کرو توبہ کر لو۔ میں نے کہا اب آ گئے تو اس کو کوئی نصیحت تو کرے، اب آئے بھی ہیں، اتنا سفر بھی کیا ہے، تو بس آدھا گھنٹہ میری باتیں سنتا رہا۔ ساری سننے کے بعد اس نے کہا مکی صاحب میں جو گناہ میں نے کیے ہیں نا، مجھے یقین ہے مجھے توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی، میں تو کتے کی موت مروں گا، پتہ نہیں میں کہاں مرا پڑا ہوں گا، کوئی مجھے نماز بھی پڑھے گا، جنازہ بھی پڑھے گا نہیں۔ اور میں نے کہا اللہ کے دروازے بند نہیں ہوئے، توبہ کرو۔ کہتا ہے بس دعا کرو۔ میں کہا دعا تو تب کروں کہ تمہاری بھی تو نیت ہو نا۔ اس کے بعد اس بیچارے نے کچھ پیسے بھی مجھے پیش کیے، کہنے لگا حضرت یہ ہیں حرام کے، لیکن ہدیہ قبول کرنے تو حرام تو میرے لیے تھا نا، آپ کے لیے تو حرام نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی اپنے پاس رکھو، باہر بہت ملنگ بھوکے پڑے ہیں، ان کو کھلانا ملانا۔ اس کے بعد اللہ عالم وہ مر گیا، وہ توبہ کر گیا، کہاں گیا؟ چند دنوں کے بعد وہ مسئلہ ختم، سب جگہ ویران ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں پیر صاحب کہاں گئے۔ اللہ عالم، اللہ نے توبہ نصیب کر دی۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل؟
ساری زندگی شرک میں گزر جائے، ایک دفعہ رو کے توبہ کر لو، اللہ تو معافی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے تو فرعون جب ڈوب رہا تھا تو کتابوں میں آتا ہے کہ جبریل نے دریا کی مٹی لے کے اس کے منہ میں بھر دی۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جبریل کو اس کے فرعونیت پہ، اس کے دعوی الوہیت پہ، دعوی ربوبیت پہ غصہ تھا۔ حضرت جبریل کو اس کے شرک پہ جلال تھا، اس لیے غصے میں آ گئے کہ یہ بدبخت کہہ تو رہا ہے نا کہ میں ایمان لاتا ہوں، پتہ نہیں اللہ معاف کر دے۔ کہہ تو رہا ہے نا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، شاید اللہ رحم کر دیں۔ ویسے یہ روایت صحیح نہیں ہے، یاد رکھنا۔ کیوں؟ موت جب عذاب نازل ہو جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، جب عذاب اتر جائے پھر کوئی توبہ نہیں۔ جب موت کا وقت آ جائے، حدیث پاک میں ہے ما لم یغرغر، جب غرغرہ کیا مانا کہ پانی منہ میں ڈالو اندر نہیں جاتا کر کے باہر نکل رہا، یہ ہے غرغر۔ اگر بندہ اس وقت پہ پہنچ جائے پھر بھی توبہ قبول نہیں، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر بھی توبہ کے دروازے بند۔ اسی لیے توبو، جلدی توبہ کر دو، رب کو منا لو، اپنے اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ۔ کسی پیر کی، کسی مولوی کی، کسی ختم صغیر کبیر کی ضرورت نہیں ہے، بس تو اکیلا بیٹھ کے بالکل کوئی نہ ہو جہاں کہے مولا میں ذلیل ہوں، شرمندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، توبہ قبول فرما دے، بس۔ کوئی عربی کے لفظ آئے نہ آئے، کوئی تمہیں استغفار پڑھنا آئے نہ آئے، تمہاری ہر بولی کو جانتا ہے، جو تمہیں دل میں ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ شفاعت میں دو شرطیں ہیں، اگر یہ دونوں شرطیں ہوں گی تو شفاعت ہوگی، ایک شرط بھی ہو اور ایک نہ ہو تو شفاعت قبول نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ دو شرطیں کیا ہیں؟ ایک، شفاعت کرنے والا بھی وہ ہو جس کو اللہ نے اجازت، یعنی جس کی شفاعت قابل قبول بھی ہو۔ اسی لیے تم قرآن پڑھتے ہو الحمدللہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کون شخص ہے، کون ذات ہے جو میرے آگے سفارش کرے مگر میرے اذن کے ساتھ، اذن کے بغیر کون ہے جو شفاعت کرے؟ من ذا الذی یشفع، ہاں الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، کوئی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی مگر اس کی جس کو اللہ اجازت دے۔ تو پہلی شرط یاد رکھو کیا ہے کہ شفاعت کرنے والا وہ ہو جس کی شفاعت کی اجازت ہو اور اس کی شفاعت بھی قابل قبول ہو، ایک شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس کی سفارش کرے، جس کے لیے شفاعت کرے، وہ بھی قابل شفاعت ہو۔ اگر وہ قابل شفاعت ہی نہیں تو شفاعت، یعنی اب دیکھیں مشرکین ہیں، وہ تو قابل شفاعت ہی نہیں ہے، تو مشرک کی شفاعت کوئی کرے کیسے قبول ہوگی؟ چونکہ ایک شرط ختم ہے نا کہ وہ قابل شفاعت نہیں ہے، اس کے لیے فیصلہ ہے کہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کو اللہ کبھی۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام ہمیشہ اپنے ابے کے لیے دعا مانگتے رہے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، میرا اللہ میرے ابے کی مغفرت فرما دے، وہ گم کرتا رہا ہے۔
اور دعا مانگتے رہے. جب آزر مر گیا اللہ نے فرمایا ابراہیم اب نہ دعا مانگنا اپنے باپ کے لیے، کیونکہ جب تک بندہ زندہ ہو ممکن ہے کہ توبہ کر لے ہدایت پہ آ جائے، لیکن جب کفر پہ مر گیا شرک پہ مر گیا تو بات ختم ہو گئی. اب وہ شفاعت کے قابل ہی نہیں، اب نہ شفاعت کرنا. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم بخشش مانگتے رہے لیکن ایک وقت تک جب بات کھل گئی، جب پتہ لگ گیا، اللہ نے خبر دے دی کہ وہ شرک پہ مر گیا ہے، تو حضرت ابراہیم کی شفاعت دعا ختم. تو اس لیے یاد رکھیں کہ دو شرطیں، شفاعت کرنے والا بھی اللہ کے اذن سے شفاعت کریں. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب میں شفاعت کروں گا اللہ پاک مجھے اپنے محامد سکھلائیں گے، پھر عرش کے نیچے آ کے میں سجدہ کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور اللہ سے اجازت چاہوں گا. اب اللہ حکم دیں گے ارفع راسک سل تعطا، محمد مصطفیٰ سر اٹھا لیں آپ کی درخواست ہم منظور کرتے ہیں. تو اللہ کا نبی بھی اذن لے گا، اجازت لے گا. اب کافر جو کہتے ہیں کہ ہمارے یہ سفارشی ہیں، اب یاد رکھو ان کے معبود جو ہیں دو قسم کے ہیں. بعض اگر صرف پتھر ہے، بعض صنم ہیں، اصنام ہیں، بت ہیں، لکڑی کے، سونے کے، چاندی کے. یہ تو خود قابل شفاعت، یعنی یہ تو شفاعت کرنے کے قابل ہی نہیں، تو کیا شفاعت کریں گے؟ یہ تو بولتے نہیں، چلتے نہیں، سنتے نہیں، حرکت نہیں کرتے. لا ينفع ولا يضر، نہ نفع دیتے ہیں نقصان دیتے. اچھا بعض لوگ وہ ہیں جن کو جو حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اب حضرت عیسیٰ تو اللہ کا نبی ہے نا، اللہ کا رسول ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. بعض لوگ ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ اولیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، الٹے پاؤں چلتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں. اب دیکھیں یہاں ایک شرط تو موجود ہے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اللہ کے اولیاء شفاعت کرنے کے قابل ہیں، لیکن دوسری شرط نہیں ہے کہ جن کی سفارش کریں وہ مشرک ہیں، ان کے بارے میں سفارش قبول ہی نہیں ہو سکتی. تو اب ایک شرط تو ہے لیکن دوسری شرط نہیں، ان کی شفاعت کیسے کریں؟ اس کی مثال سمجھ لیں تاکہ خدا کرے مسئلہ سمجھ آ جائے. قیامت کا دن ہوگا، حضرت ابراہیم کھڑے ہوں گے، آپ کے ابا آزر کو فرشتے جو ہیں ان کے گلے میں زنجیریں ڈالے ہوئے، ان کو اغلال و سلاسل میں جکڑے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. حضرت ابراہیم چیخ پڑیں گے کہ یا اللہ، میرا اللہ تیرا وعدہ ہے قیامت والے دن میں اپنے انبیاء کو رسوا نہیں کروں گا. یا اللہ آپ نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اس دن ہم اپنے نبی کو رسوا نہیں کریں گے. ایو خزی من اب الابعد، یا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ خلیل میں تیرا ہوں، میرا ابا ہے اور جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس سے بڑی میرے لیے کیا رسوائی ہوگی. اللہ فرمائیں گے ابراہیم آنکھیں بند کرو، اب کھولو. اب کھول کے دیکھیں گے تو اللہ اس کو ایک حیوان کی شکل میں بدل دیں گے. اللہ فرمائیں گے ابراہیم ہم مشرک کے لیے سفارش نہیں قبول کر سکتے، یہ رہے گا جہنم میں، ہم نے شکل بدل دی ہے، کوئی پہچانے گا نہیں کہ کون، لیکن رہے گا جہنم. اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام تو قابل شفاعت ہیں، وہ تو خلیل اللہ ہیں، وہ تو نبی اللہ ہیں، لیکن آگے شفاعت کا محل نہیں. ایک شرط ہے دوسری نہیں پائی گئی تو شفاعت کیسے؟
اس لیے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ہیں ابی طالب، انہوں نے ساری زندگی آپ کے اوپر نچھاور کر دی، آپ کی خدمت، آپ پہ احسان، کافروں سے، مشرکوں سے، رشتہ داروں سے رشتے توڑ ڈالے۔ میرا مدنی پاک آپ کی اس کی ان خدمت کے صلے میں اس کو کوئی قیامت میں آپ کی طرف سے بھی فائدہ ہوگا؟ ابھی طالب کون ہے؟ چچا ہے، حضرت علی کا باپ ہے اور حضور کا سگا چچا ہے، اور چچا بھی وہ ہے جو محسن محمد مصطفیٰ ہے، جس نے حضور کے لیے جان کی بازی لگا دی، تمام مکے والوں سے جنگ لڑی۔ حضور پاک نے فرمایا چونکہ میرے چچے کی موت ایمان پہ نہیں ہوئی، اس لیے میں اس کی شفاعت تو نہیں کر سکتا، لیکن میری خدمات کے صلے میں اس کو اتنا رعایت ضرور ملے گی کہ بڑا نرم عذاب دیا جائے گا، اور فرمایا وہ عذاب ایسے ہیں اس کو آگ جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ جو ہے ابل رہا ہوگا۔ یہ نرم عذاب ہے، یعنی عذاب ہوگا، عذاب سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور تو شفاعت کرنے کے قابل ہیں، لیکن جن کی شفاعت کرنی ہے وہ اس قابل، وہ شفاعت کا محل نہیں ہے۔ جیسے آپ کے پاس پانی تو ہے لیکن گلاس نہیں، برتن نہیں، کس میں ڈالیں گے؟ تو کوئی چیز بھی تو ہونا ڈالنے کے لیے، پانی تو ہے، ڈالیں گے اس میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دریاؤں کے کنارے پہ آباد ہیں لیکن زمینیں برباد ہیں، کیوں؟ وہ پانی کیا کریں؟ دریا سے اچھال کے پھینکیں زمین میں، نہ نہر ہے، نہ نالا ہے، نہ واٹر کورس ہے، کیا کریں؟ حالانکہ وہ بالکل نہر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے جا کے نہریں سب کو پانی پلا رہے ہیں لیکن یہ محروم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک دو شرطیں نہ ہوں اس وقت تک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کا فرشتہ روح وہ بھی صف میں کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی صفیں بنا کے کھڑے ہیں، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ تو بول بھی نہیں سکیں گے جب تک اللہ حکم نہ دے، بول ہی نہیں سکیں، اور اگر بولیں تو بولیں بھی وہ بات جس پہ اللہ راضی ہو۔ اللہ نے کہہ دیا کہ مشرک کی شفاعت بند ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو وہ بات کریں گے نا جو بات بھی حق ہونا، اور مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ تو اس لیے مسئلے کو سمجھنے انہی آیات میں اب ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے، قُلْ لِلَّهِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اب مفسر فرماتے ہیں یقول تعالی ذامًا للمشرکین، اللہ تبارک و تعالی مشرکوں کی مذمت بیان فرما رہے ہیں، فی اتخاذہم شفعاء من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جو انہوں نے سفارشی بنائے ہیں، وہم الاصنام والانداد، وہ جو انہوں نے بت بنائے ہیں، تمثیل بنائی ہے، التی اتخذوها من تلقاء انفسہم، اور جن کو انہوں نے اپنا الہ بنا رکھا ہے اپنی نفسانی خواہش کے مطابق، بلا دلیل ولا برہان، ان کے پاس نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہے نہ کوئی اس کے بعد دلال ہے،
حدہم علی ذالک، اللہ نے تحدید بیان کی اور فرمایا وہی لا تملک شیئا من الامر بل لیس لها عقل تعقل به ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به۔ اللہ نے فرمایا بدبختو، جن کو تم نے آلہہ بنایا ہے، جن کو تم نے سفارشی بنایا ہے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو تو عقل بھی نہیں ہے کہ سمجھ سکیں، ان کو تو سننے کی طاقت ہی نہیں ہے کہ سن سکیں، ان کو تو دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے کہ دیکھ سکیں، بل یہ جمادات اسرع حالا من الحیوان بکثیر، بلکہ یہ تو پتھر ہیں، یہ بے جان ہیں، یہ بت ہیں، ان سے تو حیوان ہی بہتر ہے، جانور ہی بہتر ہیں، چلو ان میں کوئی شعور تو ہے، ان کو سفارشی بناتے ہو۔ اب یہی سمجھ لیں، یعنی ان بتوں میں تو گویا شفاعت کرنے کی قابلیت ہی نہیں ہے، یہ تو عقل سے بھی آ رہی ہے اگر بت ہیں۔ ثم قال قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لهؤلاء الظالمین اما اتخذوا شفعاء لهم عند الله تعالی اخبرهم ان الشفاعة لا تنفع عند الله الا لمن ارتضاه واذن له ومرجع كلها الیہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھائیں، یہ جو انہوں نے جھوٹے گمان کر رکھے ہیں، یہ جو انہوں نے جھوٹے عقیدے بنا رکھے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے قیامت والے دن، ان کو بتلا دے کہ ان الشفاعت، ان کی شفاعت لا تنفع عند اللہ، اللہ کے ہاں شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی، الا لمن ارتضاہ، مگر اس کی شفاعت جس پہ اللہ راضی ہو اور شفاعت کرنے کی اجازت دے۔ اللہ تو مشرک کی شفاعت کی اجازت کا مسئلہ ہی نہیں، وہ تو فیصلہ ہے کہ جو شرک میں مر گیا اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، نہ بخشش ہے نہ شفاعت ہے۔ تو جب مشرک محل شفاعت ہی نہیں تو شفاعت کیسے ہو؟ اچھا اسی طرح ایک بات ہو سکتی تھی، اور وہ یہ ہو سکتی تھی کہ شاید یہ دنیا میں جیسے پیسے دے کر، مال دے کے، ہدیے دے کے جان بچا لیتے تھے، شاید قیامت والے دن بھی ان کی مال دولت کام آئے۔ اللہ نے فرمایا ساری دنیا جتنی زمین ہے اگر یہ سونے کی بھر کے بھی پیش کریں ما تقبل منہم، وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے فرماتی ہے کہ تمام اصل بات یہ ہے کہ وہ مرجعها كلها الیہ، ہر بات اسی کی طرف لوٹتی ہے، اللہ اجازت دیں گے تب شفاعت ہوگی، اور شفاعت بھی اس کی ہوگی جو قابل شفاعت ہوگا، اگر وہ قابل شفاعت نہیں ہے تو پھر شفاعت کا کیا معنی؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کو طاقت ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر سفارش کرے؟ لہ ملک السماوات والارض والمتصرف فی جمیع ذلک، اسی کے لیے آسمان ہیں زمینیں ہیں سب اس کا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، ای یوم القیامت یحکم بینکم بعدلہ ویجزی کلا بعملہ، اور تم سب نے قیامت میں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ تبارک و تعالی عدل فرمائیں گے، نیکوں کو ان کے اعمال کی جزا دیں گے اور بروں کو سزا دیں گے اپنے عدل سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ضامن للمشرکین، مشرکین کی مذمت میں کہ یہ مشرک دیکھو جب اللہ کی توحید بیان کرو تو ان کو کانٹے لگتے ہیں، ان کو برداشت نہیں ہوتا، جب شرک کی باتیں کرو تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لو، آج بھی جاہل کا یہی حال ہے، اگر اللہ کی توحید بیان کریں تو جناب آگ لگ جائے گی، اور جھوٹے کسے سناؤ، پیروں کے بزرگوں کے ماشاءاللہ نعرے لگائیں گے، مٹھائیاں کھلائیں گے، پیسے آپ کے اوپر ڈالیں گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، اللہ پاک نے فرمایا جب اللہ کی توحید بیان کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ، تو یہ انقبضت، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وقال سدی نفرت، وقال قتادہ کفرت واستکبرت، انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ وقال مالک زید استکبرت کما قال تعالی انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کو توحید کی دعوت دو اب یہ اکڑتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ان تابعیت ان کی عادی وقلوبهم لا تقبل الخير وان لم يقبل الخير يقبل الشر، یہ حق کے تابع نہیں ہوتے، ان کے دل جو ہے خیر کو قبول نہیں کرتے، اور جب خیر کو قبول نہ کریں تو پھر لازم شر ہوگا۔
ولہذا قال تبارک و تعالی اذا ذکر الذین من دونہ، اللہ کے سوا اگر اصنام کا ذکر کرو، انداد کا ذکر کرو، اذا هم یستبشرون، پھر یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی توحید سناؤ تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے والد ایک ایسے آدمی کے مرید ہیں جس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، دعا کرو کہ اللہ آپ کے والد کو توبہ نصیب کرے، اور ایسے لوگوں سے اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ یاد رکھو بیعت بھی جائز ہے، اللہ کے اولیاء اللہ بھی برحق ہیں، نشانی کیا ہے کہ وہ متبع ہوتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، بس ایک موٹی بات یاد ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، نماز، روزہ، کپڑا، لباس، شکل، صورت، گویا کہ وہ تصویر ہوتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ۔ دیکھو نا جیسے آج کل ہمارے نوجوان جن کا محبوب انگریز ہے، جن کا محبوب جو ہے موجودہ ماڈرن قسم کے لباس ہیں، دیکھو ان کے لباس میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اسی طرح شیو کرے گا، اسی طرح ٹائی لگائے گا، اسی طرح پنس پہ سوٹ پہنے گا، اسی طرح چھری کانٹے سے کھائے گا، اسی طرح ٹیبل پہ کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھائے گا، اسی طرح منہ بگاڑ کے انگریزی بولے گا، لوگ سمجھیں کہ نسلی خاندانی کافر ہے۔ تو جو محمد مدنی کا ولی ہوگا وہ بھی تو محمد مصطفیٰ والی شکل بنائے گا، وہ لباس بھی وہی پہنے گا جو محمد مصطفیٰ کا، وہ نماز بھی اسی خشوع و خضوع سے پڑھے گا جیسے میرے محمد مصطفیٰ نے، وہ تہجد، اشراق، ضحیٰ، اور اسی طرح دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، توحید کا اعلان، اور کفر سے اور شرک سے بھگانے کی کوششیں۔ تو جو بالکل صحیح معنی میں محمد مدنی کا غلام ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ولی ہوگا۔ باقی جو نماز ہی نہ پڑھے وہ تو امام احمد حنبل کے نزدیک کافر ہے، پیر کیسے بنے گا؟ کہتے کہ جی اگر کوئی پیر ہے شریعت کے مطابق بالکل بیعت ہو سکتی ہے، سمع و طاعت، اس کے ساتھ بیعت کریں اصلاح کے لیے، تاکہ وہ آپ کی اصلاح کرے، آپ کی غلطیوں کا علاج کرے۔ بس شرط صرف یہی ہے کہ یہ دیکھ لو کہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، بس چھوٹی سی بات۔ اگر ہے وہ واقعی مرشد ہے، جو خود بے نماز ہے وہ تو خود گمراہ ہے، تمہارا مرشد کیسے بنے گا؟ اور مرد طواف کر رہے تھے، بچھڑ گئے، انہوں نے طواف کرنے کے بعد بال کاٹ دیے، پھر ان کو جب آدمی ملے پھر صفا کیا، پھر بال میں بھی بال کاٹے تو بالکل دم ہے، یعنی ان کو بال کاٹنے کی اتنی جلدی تھی کہ محرم کی انتظار ہی نہیں کی، بس طواف سے جو ہی فارغ ہوئی کینچی پکڑ لی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ میرا بھائی جب تک صفا مروہ نہ دوڑے بال کاٹنا منع ہے، انہوں نے واجب چھوڑ دیا، پہلے بال کاٹے بعد میں صفا مروہ دوڑی، تو اس لیے لازم ان پہ دم پڑ گئی۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری لے کر اللہ کے حرم کے حدود میں ذبح کر کے فقراء مکہ کے غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کرو، یہ معنی ہوتا ہے دم کا، یعنی بکری ہو، بکرا ہو، دبی دمبا جو بھی ہو، تو وہ لینے کے بعد ذبح کرے، خود بھی نہ کھائے، چونکہ یہ دم جبر ہے، اس نے غلطی کی ہے، اس کو جرمانہ ہو رہا ہے، خود بھی نہ کھائے اور باہر بھی نہ لے جائے، مکے کے اندر جو مسکین ہیں ان کو کھلائے، اور جہاں منڈیاں ہیں نا جہاں مال ملتے ہیں وہاں کئی فقیر کھڑے ہوتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔